اب فبیہا جب بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں بلکہ اپنے الگ گھر میں رہنا ہے تو ساس ایسی مظلوم سی شکل بنا لیتی ہیں جیسے فبیہا غلط کر رہی ہے۔ اگر وہ ان کے بیٹے کو ان سے دور لے جائے گی تو ان کے اوپر کوئی ایسا ظلم کر دے گی جس کی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن بندہ امبر صاحبہ سے پوچھے کہ آپ نے آخر اپنی بہوؤں کو ایسا کون سا سکون گھر میں دے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں ٹکی رہیں۔ تینوں بیٹے اور باپ مل کے کماتے ہیں لیکن بہوؤں کی سہولت کے لیے ایک میڈ بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ بہوؤں کی شادی ہوتے ساتھ گھر کے سارے کام بہوؤں کے اوپر تھوپ دیے ہیں۔ اور پھر فبیہا کی جان تو بالکل عذاب بنا رکھی ہے، اسے باتیں سنانے کا کوئی بھی موقع گھر میں کوئی بھی جانے نہیں دیتا، یہاں تک کہ ساس بھی آتے جاتے اس کے اوپر روک ٹوک کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ فبیہا جو کہ المیر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی رہے تو اس بات پہ بھی سب کو تکلیف ہوگی۔ اگر وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کھیلیاں کر رہی ہوتی ہے تو ساس آ کے کہتی ہیں کہ دیکھو ایمان اور مہک کس طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تمیز سے بات کرتی ہیں، تمہیں بھی المیر کے ساتھ ایسے ہی تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اب فبیہا تو ہے ہی منہ پھٹ، وہ تو صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ عجیب بے سکونی ہے اس گھر میں کہ 2 منٹ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کہیں سکون کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی نہ کوئی آن ٹپکتا ہے اور بیچ میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آگے سے المیر بھی ایسی بیچاری سی شکل بنا لیتا ہے جیسے اس کی بیوی ہی بدتمیز ہو، لیکن وہ اپنی بیوی کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتا ہو، حالانکہ وہ انصاف کرنا چاہے تو اس وقت چاہے فبیہا کے سامنے نہ صحیح پر الگ جا کے اپنی ماں سے کہنا ہی چاہیے اس کو کہ آپ بھی آخر بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں، یوں بلا وجہ فبیہا کو تنگ تو مت کریں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ پہلے ہی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو اگر اسے اس گھر میں آپ رکھنا چاہتی ہیں تو یہاں اسے اتنا سکون تو دیں کہ وہ اس گھر سے جانے کے بعد اس گھر کو مس کرے، بلکہ الٹا اس کی زندگی یہاں پہ اتنی مشکل کی جا رہی ہے کہ یہاں سے نکل کے تو وہ کیا میں بھی سکون ہی کروں گا کہ اب آتے جاتے میری بیوی کو کوئی بلا وجہ کی باتیں نہیں سنا سکتا، اور اس کے بعد مظلوم ہو جائیں گے ماں باپ کہ ان کو بیٹوں نے اکیلے چھوڑ دیا اور بیویوں کے پیچھے لگ کے گھر سے ہی چلے گئے۔ پر دیکھا جائے تو ماں باپ بھی تو اس عمر میں صرف اور صرف اپنا سکون ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے اگر بہوؤں کے آنے کے بعد زندگی مشکل ہو جائے تو پھر تو وہ خود ہی بہوؤں کو گھر سے نکال باہر پھینکیں۔ تو اگر بچے بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آخر اس میں کیا ہی بڑی بات ہے۔ ادھر گھر میں ایمان کے بچے کا فنکشن کیا جا رہا ہے اور فبیہا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے جس نے اپنے نئے بچے کو بھی اٹھایا ہوتا ہے، تو مہک کی ماں کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ آ کے اس کی ماں کو امبیرس کرنے کے لیے الٹے سیدھے سوال جواب کرنے لگ جاتی ہے کہ کیا آپ اس کو خود ہی سنبھالتی ہیں یا آپ کے گھر میں تو نوکر چاکر ہوں گے تو وہی خیال رکھتے ہوں گے، آخر آپ کی ایسی تک کیا بنتی ہے کہ آپ کسی سے جا کے الٹے سیدھے سوال کریں۔ تو آگے سے فبیہا کی ماں بھی اس کو جلانے کے لیے صاف ہی سنا دیتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی دین ہے کہ کسی کو کسی بھی عمر میں اولاد بخش دیں اور کسی کو شادی کے فوراً بعد بھی نہ بخشیں۔ جس طرح آپ کی بیٹی محروم ہے، آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں تو اس کو بھی یہ خوشی دیکھنی نصیب ہو جائے گی، اور پھر جب خود کو باتیں سننی پڑتی ہیں تو مہک کی ماں الٹی سیدھی شکلیں بنا کے وہاں سے فوراً غائب ہو جاتی ہیں۔ مہک البتہ بہت ہی اچھی نیچر کی لڑکی ہے، ہاں ایک دو باتوں پہ فبیہا کو ٹیز کر چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ گھر میں سب کا ہی خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور بلا وجہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی، یہاں تک کہ اس نے تو ساس سسر کا بھی پورا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ اگر ساس سسر ساری بہوؤں کے ساتھ انصاف سے چلتے اور ان میں ایکولی کام بانٹ دیتے تو یقیناً مہک کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ساس سسر کا خیال رکھنے میں بھی، لیکن جب وہ تھوڑا بہت خیال رکھنے لگتی ہے تو ساس سارا کا سارا گھر کا بوجھ اسی پہ ہی ڈال دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی مہک کو پرابلم شروع ہوتی ہیں کہ آخر باقی دونوں بہوؤں میں ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ ساس ان کو کوئی کام کہتی ہی نہیں۔ بہرحال کیسے چلے گا ان لوگوں کے گھر کا انتظام جب ساری بہویں الگ ہو جائیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔